جیسے یہاں ان الفاظ کو دیکھیے، ان سب کے آخر میں گولتا ہے، اس لیے یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نیو عربی کورس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ اگر آپ نے اس کتاب کی پچھلے سبق کو نہیں پڑھا ہے تو اسے ضرور پڑھیے، کیونکہ اس کی وجہ سے آج کے سبق کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اسے پڑھنے کے لیے اوپر کی آئی لنک پر ابھی کلک کیجیے یا اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جائیے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ الدرس الثالث، لیسن 3۔ یہاں دیکھیے، the demonstrative pronouns for feminine singular، یعنی مفرد مؤنث کے لیے اسماء اشارہ۔ یاد رہے کہ اس کتاب کے پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 2 میں the demonstrative pronouns for masculine singular اسے ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں مفرد مذکر کے لیے اسماء اشارہ کا استعمال ہوا ہے۔ اب اس سبق نمبر 3 میں مفرد مؤنث کے لیے اسماء اشارہ کا استعمال ہوگا۔ آپ اس سبق میں مفرد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے 2 اسم اشارہ پڑھیں گے۔ پہلا ہذہ، انگریزی میں اس کے لیے دس فیمینین استعمال ہوتا ہے، یعنی ہذہ کا استعمال نزدیک کی ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوسرا تلک، انگریزی میں اس کے لیے دیٹ فیمینین استعمال ہوتا ہے، یعنی تلکا کا استعمال دور کی ایک مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ایک بات پر دھیان دیجیے کہ یہاں ہذہ کے ہا پر زبر ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ زبر کی آواز لمبی نہیں ہوتی ہے بلکہ زبر کو جلدی پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں اسے ہذہ پڑھنا چاہیے، لیکن یاد رہے کہ اسے ہذہ پڑھنا غلط ہے، کیونکہ قاعدے کے مطابق یہاں ہا پر کھڑا زبر لکھنا چاہیے، لہذا یہاں ہا کی آواز کو ایک الف کے برابر لمبی کر کے ہذہ پڑھیں گے، نہ کہ ہذہ۔ اور اسی طرح اس کتاب میں جہاں جہاں بھی لفظ ہذہ ہے اسے ہم ہذہ پڑھیں گے۔ اس سبق میں آپ کو ایک اور انتہائی اہم قاعدے پر دھیان دینا ہے کہ انگریزی میں مذکر اور مؤنث یعنی میسکولین اور فیمینین لفظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایک ہی اسم اشارہ یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤن استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دس کا استعمال بوائے کے لیے بھی ہوگا اور گرل کے لیے بھی ہوگا، لیکن عربی میں مذکر لفظ کے لیے مذکر اسم اشارہ استعمال ہوگا اور مؤنث لفظ کے لیے مؤنث اسم اشارہ استعمال ہوگا۔ جیسے دس از اے بوائے کے لیے ہم عربی میں کہیں گے ھذا ولد، اور دس از اے گرل کے لیے ہم عربی میں کہیں گے ھذہ بنت۔ یہاں ھذا اور ھذہ پر غور کیجیے، یہاں ولد یعنی بوائے مذکر ہے، یعنی میسکولین ورڈ ہے، اس لیے یہاں ھذا استعمال ہوا، اور یہاں بنت مؤنث ہے یعنی بنت فیمینین ورڈ ہے، اس لیے یہاں ھذہ استعمال ہوا۔ اسے اچھی طرح سے سمجھنے اور یاد رکھنے کے لیے یہاں 2 اصطلاح کو سمجھیے۔ ایک اسم اشارہ، اسم اشارہ کا مطلب ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن، یعنی وہ خاص لفظ جس کے ذریعہ کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ 2 مشار الیہ، اس کا معنی ہے وہ چیز جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے ھذا ولد، یہاں ھذا اسم اشارہ ہے اور ولد مشار الیہ ہے، کیونکہ
اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر مشار الیہ مذکر ہے تو اس میں اشارہ مذکر استعمال کرنا ہوگا، اور اگر مشار الیہ مؤنث ہے تو اس کے لیے اس میں اشارہ مؤنث استعمال کرنا ہوگا۔ اب آپ یہاں یہ سوال ضرور کریں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ عربی کا کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا مؤنث؟ تو اس کا تفصیلی جواب تھوڑا لمبا ہے، اس لیے ہم ابھی عربی کے ابتدائی مرحلے میں عربی قواعد کی پیچیدگی میں نہیں جائیں گے، بلکہ اس کتاب کے مؤنث الفاظ کو پہچاننے کے لیے ایک آسان قاعدہ یاد رکھیں گے، اور وہ آسان قاعدہ یہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں تائے مدورہ یعنی گول تا ہو تو وہ لفظ مؤنث ہے۔ جیسے یہاں ان الفاظ کو دیکھیے، ان سب کے آخر میں گول تا ہے، اس لیے یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ البتہ لفظ بنت میں گول تا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ لفظ مؤنث ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آج کے سبق میں ہم جتنے بھی الفاظ پڑھنے جا رہے ہیں وہ سب مؤنث یعنی فیمینین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ کم وقت میں بہترین عربی سیکھنا چاہتے ہیں اور خاص کر عربی عبارتوں کا تلفظ اور پروننسیشن عربوں کی طرح کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ عربی جملوں کو دہرائیے، کیونکہ جب آپ بار بار عربی جملوں کو اپنی زبان سے دہرائیں گے تو آپ کے اندر روانی سے عربی پڑھنے اور بولنے کی قابلیت پیدا ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ ہذہ دوات، دس از این انک پاٹ، یہ ایک دوات ہے۔ تلک سبورۃ، دیٹ از اے بلیک بورڈ، وہ ایک کالا بورڈ ہے۔ ہذہ بنت، دس از اے گرل، یہ ایک لڑکی ہے۔ تلک امرأۃ، دیٹ از اے وومن، وہ ایک خاتون ہے۔ ہذہ کراسۃ، دس از اے نوٹ بک، یہ ایک نوٹ بک ہے۔ تلک محفظۃ، دیٹ از اے بیگ، وہ ایک بیگ ہے۔ یہاں یاد رہے کہ محفظۃ کا استعمال پرس اور والیٹ وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، جبکہ بیگ کے لیے حقیبۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بیگ کے لیے تلک محفظۃ کے بجائے تلک حقیبۃ استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تلک محفظۃ کی جگہ ہم تلک حقیبۃ استعمال کریں گے، اور تلک حقیبۃ کا معنی ہے دیٹ از اے بیگ۔ ہذہ نافذۃ، دس از اے ونڈو، یہ ایک کھڑکی ہے۔ تلک ستارۃ، دیٹ از اے کرٹن، وہ ایک پردہ ہے۔ ہذہ سجادۃ، دس از اے پریئر رگ، یہ ایک جائے نماز ہے۔ تلک مروحۃ، دیٹ از اے فین، وہ ایک پنکھا ہے۔ ہذہ حافلۃ، دس از اے بس، یہ ایک بس ہے۔ تلک طائرۃ، دیٹ از این ایروپلین، وہ ایک ہوائی جہاز ہے۔ ہذہ ملعقۃ، دس از اے اسپون، یہ ایک چمچہ ہے۔ تلک غلایۃ، دیٹ از اے کیٹل، وہ ایک کیتلی ہے۔ ہذہ شجرۃ، دس از اے ٹری، یہ ایک درخت ہے۔ تلک سلۃ، دیٹ از اے باسکٹ، وہ ایک ٹوکری ہے۔
هذه سیارة. This is a car. یہ ایک کار ہے. تلک شاحنۃ. That is a truck. وہ ایک ٹرک ہے. هذه نملة. This is an ant. یہ ایک چیونٹی ہے. تلک نحلۃ. That is a bee. وہ ایک شہد کی مکھی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے.